یاد میں ہم 2-3 گھنٹے نبی کی محفل میں نہیں گزار سکتے. اب آپ لوگوں کی بیداری میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی محبت رکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کتنی محبت رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب درود پاک پڑھیں بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا نبی اللہ. دیکھیں اگر آپ پڑھوانا چاہتے ہیں اس کو سننا چاہتے ہیں میرے ساتھ بولنا پڑے گا. جی بے شک بے توجہ. مولانا ذاکر صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے آپ کے سامنے. سرکار غریب نواز کی شان بتائی. بابا فرید الدین بختیار کاکی سمجھ گئے اللہ کے ولیوں کی شان مقدسہ بتائی ہے آپ نے, سمجھایا ہے. ہمیں عمل کرنے کے لیے یہی کافی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن کر لیں تب نہ, لیکن کرتے نہیں. پوری رات ہم جیسے سنتے ہی ہے نا. تو اب آپ سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. اور زور سے کہیں سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا نبی اللہ. یا نبی اللہ. میں بھی تھوڑی سی عادت کے مطابق سنت رسول تم ادا کر رہے ہو. بیٹھ کے نیچے سننا اور اوپر ہم بیٹھ کے صحابی رسول حضرت نے بتائی دیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو ادا کر رہے ہیں. میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جب مدعی خیر الانام میدان قیامت میں جب بلائے جائیں گے کہ کیا لائے ہو, تو اس فہرست میں میرا بھی نام آ جائے. اور سی فہرست میں اسی فہرست میں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی نیلامی ہو رہی ہے. دیکھیں میری طرف توجہ رکھیں, میری طرف محبت کے ساتھ میری طرف توجہ رکھیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے بیچ دیا تھا اپنے بھائی کو, اور وہ تاجر لے کے مصر پہنچے, اور مصر کے بازار میں ہیرے سے زیادہ, لال سے زیادہ خوبصورت وہ نوجوان 18 سال کا بازار میں کھڑا تھا تو لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند یہاں پر زمین پہ اتر کے آ گیا. لوگ آ گئے, خریدنے والے آ گئے. ایک غلام بھاگا ہوا آیا ہے, چلو اسے خریدتے ہیں. تو جو جس کے پاس جتنا زر تھا, جتنا مال تھا, وہ لے کے جا رہا تھا خریدنے کے لیے جا رہا تھا. سب اپنی اپنی بولی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بولی لگا رہے تھے, لیکن دیکھا کسی نے کہ ایک ضعیفہ, میری طرف توجہ رکھے گا, ایک ضعیفہ جا رہی ہے, ہاتھ میں اس کی پونی ہے, سوت کی پونی ہے, تاگے کی اٹیا ہے. کہاں جا رہی ہے؟ مصر کے بازار میں جا رہی ہے. کیا کرنے جا رہی ہو؟ کہا کہ ایک غلام آیا, بڑا حسین اور خوبصورت ہے, اسے خریدنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں, اور نام اس کا سنا ہے یوسف ہے, وہ اللہ کا نبی ہے, 18 سال کی اس کی عمر ہے. اللہ نے کہا کہ لوگ تو بڑے بڑی اشرفیاں تھیلیاں لے کر آئے ہیں, اور تو ایک سوت کی پونی لے کر جا رہی ہے, کیا اس میں مل جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے. کہا نہیں جانتے کہ جب قیامت کے دن میرا رب جب پوچھے گا کیا لے کر آئے ہیں, تو میں بھی اس یوسف کے خریداروں میں, اس کی جو فہرست ہوگی خریداروں کی, اس خریداروں کی فہرست میں مجھ جیسی ضعیفہ کا بھی نام آ جائے. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی نام آ جائے سرکار کے غلاموں میں, غلاموں کی صف میں. ہم جیسے غلام اور گنہگار بھی آ جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا نا.
اب درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آواز کو نہ دیکھیں. اللہ نے آواز بڑے بڑے لوگوں کو دے رکھی ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے. ملاحظہ فرمائیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ آفت گرمی محشر سے بچانے کے لیے آفت گرمی محشر سے بچانے کے لیے آفت گرمی محشر سے بچانے کے لیے کہے طلب کی سبحان اللہ آفت اور نوری چادر تیری کافی ہے زمانے نوری چادر تیری کافی ہے زمانے کے لیے نوری چادر تیری کافی ہے زمانے کے لیے. ملاحظہ کریں کہ جب میری سرکار دنیا میں جلوہ کرنا تھے تو اندھیرا اندھیرا تھا. جب میری سرکار دنیا میں نہ آئے تھے تو اندھیرا اندھیرا تھا. کیسا اندھیرا تھا؟ میرے سرکار تاج الشریعہ ممبئی شریف باندرا میں پروگرام میں گئے. جب پروگرام میں گئے 12 ربیع الاول کا پروگرام تھا. باندرا کے ریلوے اسٹیشن کے پاس میں پروگرام تھا. میرے سرکار تاج الشریعہ پروگرام میں پہنچے. لوگوں نے بوسا لیا ہاتھوں کا زیارت کیا. سرکار تاج الشریعہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہو گئے. مفتی محمود صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے. بیان فرمانے کے بعد میں میرے سرکار تاج الشریعہ کا نمبر آ گیا. جب نمبر آیا کرسی پر آپ جب محفوظ ہوئے. آپ نے جب خطبہ مسنہ کے بعد آیت قرآن کی تلاوت کیا ترجمہ بتایا تو آپ نے پیدائش مبارک کے تعلق سے فرمایا حدیث پاک پڑھی اول ما خلق اللہ نوری کہ میرے رب نے سب سے پہلے میرے محبوب کے نور کو پیدا فرما دیا. اور جب آپ نے فرمایا کہ جب میرے آقا دنیا میں جلوہ افروز نہ ہوئے تھے تو کیسا تھا جہان یہ. تو اب میرے ہاتھ کی اشارے کو دیکھیں کہ میرے سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ جب میرے سرکار دنیا میں جلوہ گر نہ ہوئے تھے تو دنیا اس طرح کی تھی. اتنا ہاتھ کا پلٹ نہ تھا. اب ہتھیلی کو آپ دیکھیں کہ ہتھیلی ادھر سے کتنی خوبصورت ہوتی ہے اور ادھر سے تھوڑی سی چینج ہوتی ہے. اب جب میرے سرکار تاج الشریعہ نے اتنا ہاتھ کا اشارہ کیا ہاتھ کو پلٹا اب ذرا سنو کیا ہوا. سارے ممبئی شہر کی لائٹ گل ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہتے ہوئے تھک گئے آپ لوگ مگر پریشان مت ہو. آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا. جب ہاتھ کا اشارہ کیا تو بول سارے ممبئی شہر میں اندھیرا قائم ہو گیا. ممبئی شہر میں اندھیرا قائم ہو گیا. لوگ پریشان ہو گئے. لائٹ چلی گئی اندھیرا ہو گیا. کیسے گئی؟ ہیڈل پہ فلٹر پہ فون لگائے کہا لائن تو آن ہے آف نہیں کی گئی ہے. ہیڈل سے لائن چالو ہے لائٹ جا رہی ہے. اب 1 منٹ کا وقفہ میرے سرکار تاج الشریعہ نے لیا اور کہا کہ جب میرے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے سارا جہان سبحان اللہ رسالہ کے اعلیٰ حضرت تاج
सैयद जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। गिरा देगी जब इतना कहा कि ऐसा था तो क्या हुआ, अब देखो फिटर से फोन आ गया, कमेटी पे फोन आया, लाइट चालू है, लाइट हमने बंद नहीं किया। लोगों ने कहा कि लाइट कैसे गई। अब देखो अल्लाह वाले की करामत जाहिर हो रही है। बेशक सुभान किसकी करामत जाहिर हो रही है? अल्लाह वाले की। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिदवान का नवासा है ना, समझ रहे हैं आप? जब नबी दुनिया में जन्मगर हुए तब हाथ यूं नहीं आपने फरमाया, इस तरह सारा जहान हो गया। अब हाथ का इशारा करना था, पूरे मुंबई शहर में रोशनी रोशनी हो गई। सुभान अल्लाह। किसी ने बल्ब ऑन नहीं किया, ट्यूबलाइट ऑन नहीं की, खुद ब खुद लाइट आ गई। इससे जाहिर ये हो रहा था, कह रहा था कि जहां तारीख था, जुल्मत करा था, सख्त काला था, तो कोई पर्दे से क्यों निकला कि घर घर में उजाला था। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। समझ में आ रही है बात? जी जी। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ये है जमाना। तो ये सुभान अल्लाह। अब कयामत का मैदान कहां से कहां तक होगा आपने सुना होगा, जी लेकिन मदीने से मक्का और मुल्क शाम ये सब मैदान कयामत ही तो होगा। जी जी बेशक और सारे हाँ भाई। कयामत के दिन 120 सफ़े होंगी और 120 सफ़ों में 40 सफ़े दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की होंगी और 80 सफ़े मेरे तुम्हारे आका की उम्मतियों की बेशक होंगी। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। समझ गए? तभी तो शायर ने कहा मुलाहिजा कर ले, कहते तरफ पे या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। अगर आप लोगों में बेदारी जाग गई होगी और जाग तो इंशाअल्लाह मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा बेशक कि सुभान अल्लाह। महशर से बचाने के लिए, बेशक सुभान अल्लाह। महशर से बचाने के लिए, कि महशर से बचाने के लिए, और नूरी चादर तेरी काफी है ज़माने के लिए, नूरी चादर तेरी काफी है ज़माने के लिए। और जिस सुभान अल्लाह। शेर पर मैंने सरकार ताज शेर की करामत को जाहिर फरमाया किया है, तो उस शेर को तो मुलाहिजा कर ले कि बज़्म इम्कान में ये कौन आया है रहमत वाला। हाँ 4 और 1 5। कि बज़्म इम्कान में ये कौन आया है रहमत वाला। बज़्म महफिल। इनका माने यानी कि दुनिया। जी जी समझ गए? बेशक सुभान तो अल्लाह। क्या कहा शायर ने जी जी कि बज़्म इम्कान में ये कौन आया है रहमत वाला। बज़्म इम्कान में ये कौन आया है रहमत वाला। अब इस शेर को जब तक नहीं बोलेंगे तब आप नहीं बोलेंगे कि बज़्म इम्कान में ये कौन आया है रहमत वाला। बज़्म इम्कान में ये कौन आया है रहमत वाला। कि बज़्म इम्कान में कौन आया है रहमत वाला। और हम गरीबों को प्यारे अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह।
ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے ناظرین بھائی کو، اور ان کے جو ہمارے بھائی صاحب انتقال کر گئے عابد بھائی، اللہ انہیں رحمت فرمائے، اس محفل کی برکت سے اللہ سب کی حاضری کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ کہ بزمیں مقام یہ کونا یا میرا رحمت والا، کہ بزمیں مقام یہ کونا یا رحمت والا، ہم غریبوں کو کلیجے سے لگانے کے، ہم غریبوں کو کلیجے سے لگانے کے لیے۔ اور یہ شعر بہت پیارا دیکھیں، اس محفل کے بزرگ و نوجوانوں کے تعلق سے ملاحظہ فرمائیں کہ اس محفل میں جو آئے ہیں وہ نیکیوں سے خالی نہیں ہیں، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ، اور قیامت کے دن ہماری یہی محبت ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کہا آج میں خالق و میں خانے میں آئے گا مزہ، بے شک آج میں خالق و میں خال کہتے ہیں پینے والے کو، میں خانہ کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے پیتا ہے، کہ آج میں خالق و میں خانے میں آئے گا مزہ، کہ آج میں خالق میں خانے میں آئے گا مزہ، اور خود ہی موجود ہے سرکار پلانے کے، خود ہی موجود ہے سرکار پلانے کے لیے، آفت گرمی محشر سے بچانے کے لیے۔ اور یہ شعر دیکھیں، آخری شعر ہے، انشاءاللہ بہت پسند آئے گا۔ ہر آدمی کو اچھے کی ضرورت ہے، رشتہ دار ہو، رشتہ کرنے کے لیے لڑکے کا جاتے ہیں ہم، تو بھی بیٹی جو دوسرے کی دیکھنے کے لیے ہم تم جاتے ہیں، نہیں تو اچھی حسین خوبصورت ہو، باصلاحیت ہو، پڑھی لکھی ہو، قرآن کی تعلیم سے بھی آراستہ ہو، ہے نا، اردو تعلیم سے بھی آراستہ ہو، دنیا کی تعلیم سے بھی آراستہ ہو، ہے نا، اس کے خاندان والے بھی اچھے ہوں، اچھی سیرت ہو، اچھی صورت ہو، ہے نا۔ ہر آدمی اچھے کی ضرورت کرتا ہے، دوست ہو تو اچھا ہو، رشتہ دار ہو تو اچھا ہو۔ جب سب اچھوں کی ضرورت ہے تب بروں کے لیے کون ہے بھائی؟ بروں کے لیے بھی تو کوئی ہوگا۔ ملاحظہ فرمانے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ چاہتا چوکی ہوا کرتی ہے سب کو، لیکن بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ چاہتا چوکی ہوا کرتی ہے سب کو، لیکن چاہتا چوکی ہوا کرتی ہے سب کو، لیکن کہ چاہتا چوکی ہوا کرتی ہے سب کو، لیکن اور آپ آئے ہیں بروں کو بھی نبھانے کے لیے، آپ آئے ہیں بروں کو بھی نبھانے کے لیے، آفت گرمی میں شر سے بچانے کے لیے۔ درود پاک میں سیدنا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ ہمارے بھائی صاحب کو بڑی رحمت فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، آمین۔ ہمارا سب کا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، آمین۔ میرے اسلامی رشتے خواتین بہن بیٹیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں ٹھنڈی کے موسم میں، اللہ سب پہ آنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے سب جانتے ہیں مرنا ہے، بچنے والا کوئی نہیں۔ قیامت کے دن میرا رب ایک بندے سے فرمائے گا، میں بھی مسلم شریف کا ایک روایت کا مطالعہ کر رہا تھا، امام طبرانی اور امام زرقانی اور امام مسلم فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رب قیامت کے دن فرمائے گا ایک بندے سے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. میری بات کو ذرا سنیے. جی رب فرمائے گا بندے, بندہ حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ دیا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. رب کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا بندے میرے میں بھوکا تھا, میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہ دیا. رب فرمائے گا اب وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو دانا و بینا ہے, تو خالق و مالک ہے, تو علیم بذات الصدور ہے, تو کھانے سے پاک, تو پینے سے پاک, تو سونے سے پاک. اے مولا تو نے کب مجھ سے کھانا مانگا؟ رب فرمائے گا کہ تیرے دروازے پر میرا بندہ آیا تھا, بھوکا تھا, بھکاری کی شکل میں تھا. میری بات کو ذرا غور سے سننا. بھکاری کی شکل میں تھا, کھانا مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے مجھے کھانا کھلا دے, تو نے کھانا نہ کھلایا. اگر تو اسے دنیا میں کھانا کھلا دیتا تو اس کے کھلانے کے وقت مجھ سے تو اجر پا لیتا. پتہ اس چیز کا چلا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملے گا. اب اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہ دیا تھا. اللہ وہ فرم کرے گا عرض اے مولا تو پانی نہیں پیتا, تو پینے سے بھی پاک ہے. تو اللہ فرمائے گا میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے پانی نہ دیا, اگر پانی پلا دیتا دنیا میں تو آج اس کا اجر مجھ سے پا لیتا. سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہ آیا. میری بات آ رہی نہیں سمجھ؟ جی بے شک. میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا, میں نے عیادت نہیں کی. تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو کبھی بیمار نہیں ہوتا, تجھے اونگ نہیں آتی, تجھے نیند نہیں آتی, تو تو ہر چیز سے پاک ہے. نہ باپ ہے تیرا, نہ ماں ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے, نہ بیٹا, نہ بیٹی, تیرا کوئی نہیں, تو لامتا ہے, تو لامتا ہے. تو رب فرمائے گا کہ میرا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہ گیا, اگر تو اسے دیکھنے کے لیے جاتا تو میرے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیتے سبحان اللہ. اور اس کا آج اجر پاتا, آج اس کا اجر پاتا. اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا, ہم ایک فارمیلٹی تو نبھاتے ہیں لیکن اس کی مدد کے تعلق سے ہم نہیں کرتے, اس کی ہر طرح سے. اب وہ کسی نے کہا تھا رات, کل میں نے جمعے میں بھی یہی آج پڑھی تھی انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن آپس میں سب بھائی بھائی ہیں. تو ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت بھائی بھائی تو ہیں لیکن آپس میں پسائی پسائی, کیونکہ سب سے پہلے بھائی بھائی کو مارنے کا ارادہ بنانا, من کی جو اللہ کا فرمان ہے وہ سے بچا. موت ہر حال میں آنی ہے, کوئی بچا اس سے نہیں بچا. خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنی خدمت میں بلایا, اور بلانے کے بعد میں عرض کیا علی جب میں دنیا سے کوچ کر جاؤں, میری روح قبض اسری سے نکل جائے تو تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں, تم اس پر عمل کرنا. آپ نے عرض کیا امیر المومنین آپ فرمائیں. کہ فرمانا یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے تم نے میرے محبوب کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا. جن ہاتھوں سے تم نے میرے رسول اعظم کو کفن پہنایا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی کفن پہنانا. جن ہاتھوں سے تم نے قبر کھودی تھی انہی ہاتھوں سے میرے لیے بھی قبر کھودنا.
جن ہاتھوں سے تم نے نبی کو قبر انور میں اتارا تھا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی قبر میں اتارنا۔ اللہ اللہ، کچھ دنوں کے بعد آپ نے پردہ فرما دیا۔ جب آپ نے پردہ فرمایا، حضرت محترم اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آ گئے، نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جنازے کو اٹھا کر اب جب لے کر چلے، لوگوں نے کہا کہاں دفن کیا جائے گا؟ کہا کہ وہاں دفن کیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ حضرت امیر مومنین نے مجھ سے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے ویسے ہی کام کرنا جیسے نبی کے ساتھ میں کیے تھے، اور میرے جنازے کو اٹھا کر نبی کے حجرے اقدس کے سامنے لے جانا اور روضہ رسول کے سامنے رکھ کر عرض کرنا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے یار غار آئے ہیں، اگر اجازت مل جائے تو رسول اعظم کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اب جنازہ لے کر جب چلے، نماز جنازہ ادا کر لیا، حجرہ عائشہ صدیقہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنازہ رکھا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کے قبر انور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ بارگاہ رسالت میں تو سلام پڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار غار کا جنازہ آیا ہے، یہ آپ کے یار غار کی وصیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مقدسہ کے سامنے میرے جنازے کو رکھ کر اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کے یار آپ کے قدموں میں جگہ چاہتے ہیں، اگر رسول اعظم کے دربار سے اجازت مل جائے تو رسول اعظم کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن فرما دینا۔ اب ذرا حدیث کا اگلا ٹکڑا سنو۔ اتنا عرض کیا تو حضرات محترم علماء فرماتے ہیں کہ روضہ مقدسہ سے آواز آتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ محبوب کو محبوب کے پاس آئے ہو، محبوب محبوب کے انتظار میں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی؟ آئی؟ کیا بات آئی؟ ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ محبوب کو محبوب کے پاس آنے دو، محبوب محبوب کے انتظار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب محبوب دنیا میں بھی ساتھ، حجر میں بھی ساتھ، ہجرت میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، ہر جگہ ساتھ ہے۔ تو اب ذرا سنو، قبر انور میں بھی ساتھ ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول اعظم کے ساتھ جنت میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب جنت میں ساتھ، اب جنت کا ساتھی تو سب کو چاہیے۔ اب جنت کا ساتھی تمہارا ہمارا کون ہوگا؟ اچھے عمل ہوں گے، ماں باپ ہوں گے۔ آج ماں باپوں کی بڑی توہین کی جا رہی ہے، بڑی رسوائی ہو رہی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کو بیچاری کو ٹھوکریں ہو گئی۔ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے شک سبحان اللہ۔ کچھ تو بیچارے ایسے ہیں کہ ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بیویاں بھی ان کی خدمت کرتی ہیں، بیٹے بھی خدمت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ میں کہ چلی جاؤں گی اگر تمہاری ماں میرے گھر میں رہے گی تو میں کہ پہلے دھمکی دے گی۔ اللہ کی بندی ذرا غور سے سن لے، تیری بھی اولاد ہے، جیسا تو کرے گی ویسا تیری اولاد بھی تیرے ساتھ کرے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ساس کی خدمت کرے گی تو تیری بہویں بھی تیری خدمت کریں گی۔ مگر میں اپنے عابد بھائی کے بیٹوں سے یہ گزارش کروں گا، مدیبانہ مخلصانہ عاجزانہ، والد محترم تمہارے انتقال کر گئے، بڑے اچھے اچھے آدمی تھے، بھلے آدمی تھے، اللہ اللہ، لیکن اپنی والدہ کی خدمت کرنے میں کوتاہی مت کرنا، ان کی نافرمانی مت کرنا۔ دو بھائی تھے، ایک شہر میں دو بھائی تھے، علماء فرماتے ہیں دو بھائی تھے، تو ان دونوں بھائیوں میں بٹوارا ہوا۔ جب ان میں بٹوارا ہوا تو سب چیز بٹ گئی، بنٹی کے بعد میں ماں بچی تھی،
کہا بھائی اس کو بھی بانٹ لو. تو بولے اسے کیسے بانٹو گے؟ بولے کہ جو ماں کو لے گا 15 دن یا مہینہ رکھ لیں گے. چھوٹا بیٹا بڑا سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا بھائی ماں کو میں رکھوں گا. تو بولا کہ ماں کو جب تو رکھے گا تو مال مجھے زیادہ دے، ماں تیرے پاس ہے. سمجھ رہا تھا کہ ہاں ماں کا لالچی ہے یہ، کہ چھوڑے گا تو ہے نہیں ماں کو. ماں سے وہ تھوڑا سا دور رہتا تھا. بڑا بیٹا کہنے لگا کہ ماں جب تو رکھے گا تو مال مجھے زیادہ دے. بولے کہ ٹھیک ہے. بولے کتنا چاہیے؟ بولے کہ آدھے میں سے آدھا دے. کہا کہ لے تو سارا لے لے مجھ سے، لیکن ماں مجھے دے دے. سبحان اللہ. سارا تو لے لے، ماں مجھے دے دے. جب ماں اس کے حصے میں آ گئی تو اللہ کچھ دنوں اس کا کاروبار تو اچھا چلا، کیونکہ مال تھا اس کے پاس میں، دولت کی عزت تھا، پونجی جمع تھی. لیکن دھیرے دھیرے ماں سے دور ہوا، مال برباد ہونا شروع ہوا، گھاٹا آنا شروع ہوا، کاروبار ٹھپ ہوا. اور جو بیچارہ نہتا ماں کو اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر گیا، ماں کے قدموں کو چوما، تو ماں نے راتوں کو اٹھ کے بیٹے کے لیے دعائیں جب کی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں میں اسے کروڑپتی بنا دیا. سبحان اللہ. کہا کسی کے حصے میں دولت آئی اور میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں میری ماں آئی. سمجھ گئے؟ ماں کی بڑی عظمت ہے، ماں بڑی عظمت چیز ہے. اب ذرا سنو، اللہ ماں کی شان اگر سننا چاہتے ہو تو ماں سے کبھی تم ناراض نہ ہونا. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ نوجوان بڑے خوش قسمت ہیں، اور جن کے ماں نہیں، باپ نہیں، ان سے پوچھو ماں باپ کا درد کیا ہوتا ہے، ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، باپ کا درد کیا ہوتا ہے. آج ماں باپ کو ستانے والے، ذرا سنو کہ ماں باپ کو ستانے والے دنیا میں خوشحال نہیں رہتے. اگر خوشحال رہتے بھی ہیں تو پریشانیوں کے عالم میں مبتلا رہتے ہیں. سبحان اللہ. بیوی بھی بڑی تیز ہوتی ہے نا. بھائی ساری زندگی کبھی الگ نہیں ہوں گے، بھائی کبھی ساری زندگی الگ نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو ہماری بیٹی کہیں جائے گی، ہمارے بھی گھر میں کسی کی بیٹی ہے، ہماری بھی بہن کسی کے گھر میں گئی ہے. لیکن یہ جو جگہ سے چن کے ہمارے والدین لاتے ہیں، اب یہ جو ماحول تو پہلے سے یہ ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ کی آبادی میں تھے اور آپ حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑیوں میں گئے ہوئے تھے. آپ نے آنکھیں دیکھا، دروازے پہ دستک دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نکل کے آئی. کون؟ کہا کہ اسماعیل سے ملنا تھا. تو وہ جانتی نہیں تھی ادب و تہذیب کیا چیز ہے، اس لیے کہ جو بچہ یا بچی قرآن کی دینی تعلیم سے وابستہ ہوگا، بچہ ہو یا بچی، وہی تعظیم و تکریم کرنا، ادب تو جانتا ہوتا ہے. اور آج تم جانتے ہو کہ آج تو انگلش ماڈرن ہے، وہ اسے تمیز نہیں ہوتا پہننے کا، کھانے کا، پینے کا، پیشاب کا، طہارت کا، پاکی کا، ناپاکی کا. لیکن جو دینی تعلیم قرآن سے وابستہ ہوتا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، واجب کیا ہے، فرائض کیا ہے. اللہ. تو اب جب پوچھا کون، کہا کہ ابراہیم. وہ تو نہیں ہے. کیا کام تھا؟ بولے کہ ملنا تھا. تو ٹھیک ہے، جب آ جائیں گے تو بتا دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوکھٹ پہ لکھ دیا کہ یہ چوکھٹ بدل دو تمہارے لائق. آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کے پڑھیں، چوکھٹ پہ لکھ دیا بدل دو اسے. ابراہیم علیہ السلام گئے، اسماعیل علیہ السلام آ گئے.
बाप घर से रुखसत हुए, चाहती तो कह सकती थी, फर्ज बनता नहीं कि कोई भी दरवाजे पर आया कि आओ बैठो, पानी पियो, और तवाज़े करती, खाना खिलाती, नहीं खाते, वो जानते। लेकिन हर एक आदमी का, औरत का ये फर्ज बनता है पर्दे की आड़ में पूछ सकती है, लेकिन नहीं पूछा। बाप की खुशबू को महसूस किया। कौन आया था? कहा कि बुजुर्ग थे, बड़े हसीन चेहरा था, सफेद दाढ़ी थी, वो आपको पूछ रहे थे। कहा तुमने क्या कहा? मैंने कहा वो बाहर गए हुए हैं। कहा कि अच्छा तुमने बैठने ना कहा? कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। अल्लाह अल्लाह। अब अचानक से अल्लाह के नबी की जब नजर चौखट पे पड़ी तो उस पे लिखा था, बेटा ये चौखट बदल दो। सुभान अल्लाह। चौखट बदल दो। अब वो समझ गए बाप भी नबी है तो बेटा भी नबी है। अब उन्होंने समझ लिया कि मेरे बाप का फरमान है कि बीवी के लिए क्या रहे, बेटा ये तुम्हारे लायक नहीं, इसे तलाक दे दो। अब दे दी गई, चौखट बदल दी। कुछ दिनों के बाद, साल 2 साल के बाद फिर आए। फिर जब आए दूसरी बीवी थी, फिर पूछा कहा कि बाहर गए। उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, हाँ और ना कहा, बैठने ना कहा, और दरवाजे ना की, पानी की कोई बात ना की। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का पैगंबर फिर पूछा और चला गया। चौखट पे लिख दिया कि ये चौखट भी तुम्हारे लायक नहीं है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का पैगंबर फिर आया, देखा कि चौखट पे लिखा हुआ है। आपने फिर कोई इसे पाया, कहा कि ये बीवी भी, इसके लिए भी मेरे वालिद का हुक्म आया है कि इसे भी बदल दो। आपने फिर तीसरी बीवी की। जब कुछ सालों के बाद आए और पूछा कि इस्माइल कहाँ है? कहा बाहर गए, अब तशरीफ रखे। पेश किया, कहो सुभान अल्लाह। 10 का नोट लिया, वोट नहीं मांग रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। तड़प कर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा जब पानी पी लीजिए, तशरीफ रखे। अंदर बुलाया, बिठा लिया, खातिर तवाज़े की। जब खातिर तवाज़े की, अल्लाह अल्लाह कहा, बेटी अब हम चलते हैं उनसे, इस्माइल आए तो सलाम अर्ज़ करना। सुभान अल्लाह। मेरा सलाम कहना, खाना खा के जाइए बुजुर्ग अल्लाह वाले। कहा बेटी अब मैं चलता हूँ, आज बड़ा खुश हुआ। सुभान अल्लाह। चले चौखट पे लिख दिया, बेटा ये चौखट बदलने की नहीं है, अच्छा ये चौखट को रखने की है। सुभान अल्लाह। बस इस्माइल आगे देखा, खुशबू बाप की पहचान ली। कोई आया था, कहा क्या बुजुर्ग आए थे, कहा तुमने कुछ उनकी खिदमत की? मैंने पानी पेश किया, उनकी खिदमत की, जो मुझसे हो सका वो मैंने किया। मैंने खाने के लिए कहा कि आप तशरीफ रखें, मैं खाना बना के खिलाती हूँ। कहा नहीं बेटी मैं बहुत खुश हूँ आज, और मेरा सलाम कह देना इस्माइल से। कहा तुम जानती हो कौन थे? कहा मेरे शौहर, मेरे शौहर, मेरे सरताज। मैं नहीं जानती, अगर जानती तो मैं आपको पहले ही बता देती। कहा तुम नहीं जानती, तुमसे पहले 2 बीवियां और भी मेरे निकाह में आई। मेरे वालिद वही बुजुर्ग आए, उन्होंने सलाम किया, मुझे पूछा, और उन्होंने उनकी कोई तवज्जो ना दी, कोई तवज्जो ना दी उनकी बात पर, और वो चले गए। ये चौखट तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उन्हें तलाक दे दिया करता था, फिर दूसरी की, फिर तीसरी तुम किया। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे साथ में निकाह किया। अब जब तुम आई हो, तुम्हारा बताओ मेरे बाबा जान ने देखा। कहा वो कौन बाबा जान? कहा वो बाबा जान जिनकी छुरी के नीचे ये इस्माइल रहा था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वही सुभान अल्लाह। नहीं वो इस्माइल हूँ, और वही मेरे वालिद हजरत इब्राहिम हैं, जो अल्लाह ने इम्तिहान के लिए फरिश्तों को भेजा। जब फरिश्तों को भेजा तो इम्तिहान में सिर्फ ये कि अल्लाह वो अकबर का इश्क इतना था कि फिर बकरियां भी सब दे दी, और अपने घर का सामान भी दे दिया। तीसरी बार कहा तो मेरे वालिद ने अपने आप को उनकी गुलामी में भी आगे बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। वो इब्राहिम,
کہا کہ میرے باپ کا فرمان ہے، میرے والد کا، کہ یہ چوکھٹ، یہ بیوی طلاق دینے کی نہیں ہے، چوکھٹ بدلنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ رکھنے کی ہے، یہ فرما بردار ہے، یہ نیک خاندان، نیک سیرت ہے، نیک صورت ہے، اسے اپنے نکاح۔ اب یہ جو ہمارے گھروں میں آتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی نیک ہیں اور بڑی بڑی بد اخلاق بھی ہیں۔ اللہ سب کو، ہماری بہن بیٹیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام آپ نے تو سنا ہوگا نا، صفورہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں آپ۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اور پھر آپ اسے لے کر آ گئے۔ اب جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی اور عرض کیا، مولا تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا، لن ترانی، تم میرا جلوہ نہ دیکھ سکتے۔ بات پوری کر رہا ہوں بس، میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتے، مجھے ذرا سی جھلک دکھا دے۔ تو اللہ نے ذرا سی جھلک ڈالی پہاڑ پہ، جو آج ہم کو سرما لگاتے ہیں، یہ سرما وہی کوہ طور کا ہی ہے۔ بس نور کی تجلیوں نے آنکھوں کے اندر اتنا جلال اور جمال پیدا ہو گیا کہ آپ جدھر نظر اٹھاتے تھے آگے، بس آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھی، آنکھوں سے پٹی باندھی، اور جب آنکھوں سے پٹی باندھی تب آپ اپنے گھر چلے۔ بیوی بڑی چالاک ہوتی ہے اور ضدی بھی بہت ہوتی ہے۔ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی، صفورہ دروازہ کھولو۔ صفورہ آ گئی دروازے پہ، دروازہ کھول دیا۔ کہا، میرے شوہر اللہ کے پیغمبر، کی آنکھوں پہ آج پٹی کیسی باندھی ہوئی ہے؟ کہا، صفورہ یہ نہ پوچھو کیسی باندھی ہے، کہ یہ پوچھو کیوں باندھی ہے۔ کہا، اسے کھول دو۔ کہا کہ کھول دیا تو تم تاب نہ لا سکو گی۔ عجیب سی بات کرتے ہو اللہ کے پیغمبر، میں نے تو تمہیں دیکھا ہے، تمہاری نظروں کو دیکھا، تمہاری زبان کو دیکھا، تمہارے سارے جسم کو میں نے دیکھا، تمہارے کانوں کو میں نے دیکھا، تمہاری ناک کو میں نے دیکھا، میں نے تمہارا بولنا دیکھا، میں نے تمہارا چلنا دیکھا، اٹھنا دیکھا، سونا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، کھانا دیکھا، پینا دیکھا، سب میں نے دیکھا، لیکن آج کہتے ہو تم میری آنکھوں کو نہ دیکھو گی۔ صفورہ نے ضد کیا، میرے سرتاج، میرے شوہر اللہ کے پیغمبر، آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ اور مجھے بھی اپنی آنکھیں دکھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے صفورہ، اگر تم نہیں مانتی ہو تو اپنی ایک پر ہاتھ رکھو اور دوسری کھلی رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ ایک کھلی رہنے دو اور دوسری پہ ہاتھ رکھو۔ حضرت صفورہ نے اپنا داہنا ہاتھ داہنی آنکھ پر رکھا اور کہا کہ موسیٰ کھولو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی داہنی طرف سے آنکھ کی پٹی کھولی، کھولتے ہی حضرت صفورہ کی آنکھ پر سے باہر آ گئی۔ اللہ، بس اتنا جمال، اتنا جلال، اتنا نور آنکھ کے اندر۔ اب آنکھ باہر آ گئی، ہاتھ لگایا، موسیٰ نے فرمایا، اے صفورہ، میں تو کہہ رہا تھا کہ آنکھ، میری آنکھ کی روشنی دیکھ کے تم کتاب نہ لا سکو گی، تمہاری آنکھ نکل آئی۔ اللہ اللہ، تو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، اے صفورہ، اب میں دوسری آنکھ کی طرف سے پٹی کھولتا ہوں۔ اب تم دیکھو، جب داہنی طرف کی آنکھ سے پٹی کھولی تو بائیں آنکھ اندر آ گئی، اندر پہنچی اور داہنی باہر آ گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جمال، یہ جلال، یہ نور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں وہ کوہ طور کا کمال تھا۔ بس اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، صفورہ، میں نے کہا تھا
کہ تم تاب نہ لا سکو گی. بس اللہ کے پیغمبر نے اپنی آنکھ سے جب ہاتھ ہٹایا دونوں آنکھوں کا نور جب صفورہ کی آنکھوں پہ پڑا تو دونوں آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے. سبحان اللہ. پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی. صفورہ نے کہا پیغمبر یہ کمال کہاں ملا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے صفورہ میں اپنے رب کا جمال دیکھنے گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی مجھے جھلک دکھائی اور جھلکتا گیا. تو میرے پیارے بزرگوں نوجوانوں ہمیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ہمیں آراستہ کرنا ہوگا اور موت کی ہمیں تیاری کرنی ہوگی. یہ دنیا صرف ایک اس طرح سے ہے ہمارے لیے جیسے کہ شہد کی مکھی ہوتی ہے یعنی شہد پہ لگی پنڈی پہ اور جب آدمی اس میں شہد کھاتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اسی طرح ایک بزرگ نے کہ بارگاہ میں ایک آدمی پہنچا اور پوچھنے بعد میں کہا اپنے پیر سے کہ حضور میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے. کہا کہ کیا دیکھا؟ کہ خواب میں نے دیکھا کہ میں جنگل کو شہد کے لیے نکلا اور جیسے میں نکلا تو کیا دیکھا کہ شیر میرے پیچھے دوڑ رہا ہے. میں اس کے آگے بھاگ رہا ہوں اور بھاگتے بھاگتے مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے ایک گڑھا دیکھا, گڈھا کھدا ہوا تھا, اس میں نے کودا اور جب میں کودنا چاہتا تھا اس میں ایک سانپ کھڑا تھا کھن پھیلائے ہوئے. اللہ اللہ. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہاں جاؤں. میں نے دیکھا کہ ایک پاس میں درخت تھا, اس کی شاخ زمین پر لٹک رہی تھی. میں نے جلدی سے شاخ پکڑی اور اس درخت پہ چڑھ گیا. اب جب میں درخت پہ چڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ادھر تو سانپ ہے گڑھے میں اور نیچے پھر پیڑ کی جڑ میں درخت کی جڑ میں شیر کھڑا ہے. اگر اترتا ہوں تو شیر کھا جائے گا, گڑھے میں جاتا ہوں تو سانپ کاٹ لے گا تو بھی مجھے موت آنی ہے. لیکن میں چکر میں پڑ گیا. میں نے جب اوپر نظر دوڑائی تو شہد کی پنڈی لگی ہوئی تھی, شہد کی مکھیاں اس پر بھن بھن کر رہی تھی. تو میں اس میں جو تھا شہد کھانے میں لگ گیا. اب شہد کھاتے ہوئے میں نے جب دیکھا مڑ کے تو دو چوہے تھے, ایک چوہا کالا تھا اور ایک سفید تھا. جس شاخ پر جس گدے پر میں بیٹھا تھا وہ کھتر رہے تھے اسے. دونوں چوہے اس گدے کو کھتر رہے تھے. اللہ اللہ. اب میں شہد کھانے میں وہ دونوں چوہوں کو بھی بھول گیا, گڑھے کے سانپ کو بھی بھول گیا, شیر کو بھی بھول گیا اور شہد کھانے میں مست ہو گئے. کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا ارے بے وقوف تو جانتا نہیں انسان کی زندگی ایک شہد کی پنڈی کی طرح ہے. کہ وہ چیز کیا تھی کہ وہ جو شیر تھا وہ تیری موت تھی اور جو تیرے قبر جو گڑھا تھا وہ تیری قبر تھی. اس کے اندر جو تھا وہ تیرے برے اعمال تھے اور جو شاخ تھی جس پر تو بیٹھا تھا وہ تیری زندگی کے دن تھے اور جس شاخ پر بیٹھا تھا تو چوہے تیری شاخ کو کاٹ رہے تھے. وہ دن اور رات تیری زندگی کا ایک لمحہ کم ہو رہا تھا. ایک دن تھا سفید دن اور رات کالا جو تھا وہ رات تھی اور جس میں تو شہد کھا رہا تھا وہ دنیا تھی. دنیا میں رہ کے آدمی بھول جاتا ہے. اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمارے بھائی صاحب کو اللہ غریب رحمت فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. میرے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب